اوکے اینی ہو میرا مہمان آئے ہیں کراچی سے، میرے دوست تھے وہاں، تو آج تیمر گرہ میں آئے ہیں. تو اس بچی کے نام اس وقت ہم تیمر گرہ کے پی کے خیبر پختونخوا دیر ایک خوبصورت جگہ ہیں وزٹ پوائنٹ کے لیے باجوڑ جو ہے ایون ہول پاکستان دی مشہور دو انجیکشن روڈ. سر آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کا تعلق کراچی سے ہے نا؟ اس وقت آپ تیمر گرہ میں، تو آپ نے تو بڑی چتراری ٹوپی پہنے ہیں. اچھا سر، مجھے ذرا آپ یہ بتائیں کہ کراچی میں تو خیر میرا دوسرا شہر کراچی ہے، دوسرا گھر، تو کراچی میں جو ملیر لیاری کا علاقہ ہے وہاں جو بلوچ بچے ہیں وہ کیسے ہے؟ وہ صحت مند ہے یا نہیں بیمار ہے؟ ان کی ہڈیاں تو بہت مضبوط ہوتی ہیں. نہیں، ایز اے ہول ذرا زور سے بولنا سر. کراچی کے لوگوں کے کم نے ہمارے تو اردو تو گلابی ہے، مگر کچھ آپ لوگوں سے کچھ الفاظ کی مونس منذکر کا کچھ فرض کر سکتے ہیں. اچھا، پھر جب وہ کراچی میں جناح اسپتال کے سامنے اور کارڈیو کے سامنے جو فٹ پاتھ پہ جو لوگ ہیں کافی عرصے سے، جس کے ہاتھوں میں کٹورے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کیسے ہیں؟ وہ بھی بس سن لائٹ میں ذرا زیادہ ہوتے ہیں. نہیں سن لائٹ، وہ بیمار تو نہیں ہے نا؟ روز روز اسپتال تو نہیں جاتے ہیں نا؟ نہیں جاتا ہے نا، نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اچھا، جو وہاں ہیرونی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب میں کارڈیو میں ہوتا تھا اور ایوی لائن مشکل ہوتا تھا، ہمارے کارڈیو کے لوگ تو بڑے ایکسپرٹ ہے، مگر میں مذاق میں گئے کہ کسی ہیرونی کو آپ لے آئیں کہ وہ اس بندے کا ایوی لائن مینٹین کرے. تو کیا وہ کیسے ایوی لائن لگاتے اپنے آپ کو بہت زبردست کیراٹیڈ میں؟ تو اس کو میرے خیال میں کورونا اور ایچ آئی وی کا بہت کم چانس ہے. جی بالکل نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بھی امیونٹی ان کی بھی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. گڈ. اچھا، مگر تر کے جو بچے ہیں وہ بہت کمزور ہے، کیونکہ وہ سن لائٹ میں گھومتے پھرتے ہیں، مگر اس کی خوراک میں کولیسٹرول کی کمی ہے میرے خیال میں. جی تھر والے تو بھوک سے مر قحط سے مر کیونکہ اس کی سن لائٹ تو زبردست ہے. مگر وہاں جو گیدڑ ہے نا وہ بہت تیز دوڑتے ہیں، جو جیکال ہوتے ہیں نا. جی بالکل. کیونکہ کبھی ہم وٹامن ڈی لکھتے تھے، وہ جیکال کے نام سے پتہ نہیں کیا تھا، پانی نہیں ہوتا وہ مگر خوراک میں. مل جاتا ہے، پانی کیونکہ جو اچھا جو لوگ دوسرے جو کراچی میں آپ آکس پہ جائیں تو وہاں لوگ کیسے ہیں؟ ہاؤس پے والے ہاؤس پے والے بھی ہاؤس پے بہت 50-50 ہے نا؟ 50-50 بہت شاذ و نادر جاتے ہیں. اچھا، جو بیچ پہ جو اون چلاتے ہیں اور جو بلوچ لوگ ہیں جو گدوں کا وہ ریس لگاتے ہیں، تو وہ جھگڑے بھی نہیں کرتے ہیں گدے، اور لوگ بھی جھگڑے نہیں کرتے ہیں نا؟ صحیح ہے نا؟ جی وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں ان لوگ، ان کی امیونٹی بھی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ امریکن کا کوئی بکواس ہے کہ امریکن میں کافی کارڈیالوجسٹ ہیں، جیسا یوروپین سوسائٹی آف کارڈیالوجسٹ کے جو پریزیڈنٹس ہیں جے جدت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کافی عمر کا ہے، تو اس کو اٹیک نہیں ہوتا ہے اور دوسرے لوگ کو اٹیک ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ واٹ یو تھنک کہ یہ جے فجیدت کوئی سن لائٹ یوز کرتا ہے یا کوئی اور خوراک، کہ اس کی کیونکہ اس کی یورپ میں اور لوگ کو اٹیک ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ کو اٹیک نہیں ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ڈائٹ تھرو ڈائٹ ہی ہوتا ہو. ٹھیک ہے، تو اس مین کہ وہ بھی کوئی، کیونکہ امریکہ کا ایک آرٹیکل ہے کہ وائی دی ڈاکٹر از ریلیکٹنٹ ٹو یوز وٹامن ڈی، کہ وجہ کیا ہے کہ ڈاکٹر وٹامن ڈی نہیں لکھتے امریکہ میں، کہ یا ان کو پتہ نہیں یا جسٹ ٹو ڈو دا میڈیکل پریکٹس. کیونکہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم یہ چیز ظاہر کریں تو دنیا میں میڈیکل پریکٹس ختم ہو جائے گا. یہ اس کا ریسرچ ہے سر، میرے پاس ہے. کیونکہ ایک زبردست ایک لٹریچر ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ہسپتال محفوظ نہیں ہوگا جہاں سن لائٹ بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہو. جیسا یونان میں جائیں تو وہاں سن لائٹ ہاسپٹل ہے، تو جب گرمیوں کا موسم ہو تو مریضوں کو سن لائٹ میں ڈائریکٹ بٹھاتے ہیں. جیسا یہ ریکٹ کے بچے ہیں، تو اگر آپ میونخ میں جائیں تو وہاں سن بیڈ ہے تو اس میں بٹھا دیتے ہیں. اور جیسا گریس لوگوں نے 1861 میں دھوپ میں بچوں کو بٹھاتے تھے، اس کو ہیلیو تھراپی کہتا تھا. ہیلیو تھراپی فٹو تھراپی، کیونکہ اس وقت انگلش نہیں تھا. اور ایک ہندو لوگوں نے سن لائٹ کی عبادت کیا ہے. پھر جب یونان لوگوں نے کیا کہ یہ ہمارے گریٹ خدا ہیں کہ ہمیں روزی دیتا ہے. اور اس سے ہیلنگ کی وجہ سے بھی سر اب یہ طارق مسعود صاحب جو ہے نا، میں اس کے بہت سنتا ہوں، بہت زبردست مفتی ہے، کہ وَلَلَّذِينَ هَادُوا، اس نے جب کہا کہ یہ آپ لوگ یہ ٹین من بند کرے، یہ آپ یہ دمبے کا گوشت کھائیں اور دوڑنا شروع کرے. تو اس کو آپ کراچی میں یہ میسج پہنچائیں کہ سر ایکچولی دس از دا 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول. وین دا سن لائٹ ہٹ دا اسکن، دیٹ 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول از کنورٹیڈ ٹو کولیکلسیپیرول. اور اگر آپ 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول کو ہٹ نہ کرے
تو دیٹ از چینج ٹو کولیسٹرول اینڈ دیٹ کولیسٹرول لیڈ ٹو ہائپر لپیڈیمیا. اور پھر 1930 سے پہلے اتنے ہارٹ اٹیک نہیں تھا. پھر دنیا میں مختلف ممالک ہے اور اس میں مختلف صحت کے مسائل ہے. تو پھر اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو تو پوری دنیا میں ایک جیسی کیوں نہیں ہے؟ جیسے اگر آپ کرونا پہ ہم غور کریں تو کرونا سن لائٹ کے ارد گرد جو وائٹ سا حلقہ ہے، وائٹ لومینس سرکل اراؤنڈ دا سن از کالڈ کرونا. تو ابھی جیسا کہہ دے کہ بھائی 80% لوگ جو کرونا کے ایڈمٹ ہوئے تھے تو اس میں 80% لوگوں میں شدید ہڈیوں کے وٹامن کی کمی تھی. اگر ہم غریب ممالک پہ جائیں باہر تو ان میں کرونا بہت کم ہوا ہے، جیسا مالٹا ہے، جیسا نیپال ہے، جیسا شکر ہے ہمارا پاکستان ہے، کیونکہ ہمارا پاکستان خوبصورت ملک ہے سب دنیا میں، کیونکہ ایک تو مسلم ہے اور ایک ہمارے گھر اوپن ہے. تو کیونکہ جب ہمیں آکسیجن مل رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بیڈ سے ہوتا ہے، بیڈ سے BAT بیڈ سے ہوتا ہے. اور یہ ہمارے بیٹ بہت زبردست تھا پرانے زمانے میں، ہم کافی کرکٹ کھیلتے تھے. تو یہ پتہ نہیں چائنا امریکہ نے کیا ہمارے بیٹ پیدا کیے کہ اس سے کرونا کے وائرس نکال کے کہ یہ لوگ کرکٹ نہ کھیلے. ہاں بالکل. BAT. اگر آپ اجازت دیں تو والدہ میری میں گینگرین ہوا، ان کو ڈائبٹیز تھی پہلے سے نا 20 سال سے. اچھا. تو میٹ فارمن وغیرہ کی کمبینیشن پہ وہ تھی، بیڈ ریڈن ہو گئی تھی پچھلے 1 سال سے، بہت زیادہ بیڈ ریڈن تھی، بیڈ پہ رہنا پسند کرتی تھی. وہ کرتے کرتے ان کا یہ جو پاؤں جیسے میرے یہ شوز بلیک ہے ایسے بلیک ہو گیا، یہاں سے پورا یہ بلیک ہو گیا. چلو خیر وہ سر وہاں تو میرے استاد ہیں. نہیں سر وٹامن ڈی وہاں تو میرے استاد ہیں، پیریفرل واسکولر ڈیزیز کے بہت ماہر ہیں، کیونکہ میرے ٹیچر تو وہاں ہیں. جیسا پیریفرل واسکولر ڈیزیز میں طاہر صغیر صاحب ہے، ڈاکٹر ندیم حسن رضوی صاحب ہے، بشیر انیب صاحب ہے. تو پھر کارڈیالوجی میں فواد فاروق کا ایک نام ہے. پھر وہاں کراچی میں تو طب انسٹیٹیوٹ میں ہے جو کارڈیو کو مدر آف انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں، کیونکہ مجھے تو فخر ہے کہ وہاں کے میرا استاد ہے. وہاں کارڈیو میں چوکیدار سے لے کر ڈائریکٹر تک سب لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ. کیونکہ ندیم صاحب سے ہمیں بہت کچھ سیکھا ہے، طاہر صغیر صاحب، کنڈی صاحب، خان شاہ زمان، طاہر صغیر صاحب، زاہد جمال، بلکہ سب لوگوں سے، بشیر انیب، اسد پٹھان، پروفیسر اسحاق، یعنی سب لوگوں سے ہم نے وہاں سیکھا ہے بہت. مشہور علم شاہ وارڈ 7 میں، ایسے منیر صاحب، یعنی وہ تو ہمارے استاد ہے، اس کے تو ہم ناخون کے برابر نہیں ہے. کیونکہ ہم جو بھی کچھ ہیں تو ماں باپ کی وجہ سے ہیں، استادوں کی وجہ سے ہیں، لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں. اور دوسرا بھی ہے لرن اے لاٹ فرام دا پیشنٹ. کیونکہ ایک جرمن ہے، اگر وہ کہہ رہے کہ اگر آپ نے 4000 PCI انجیوپلاسٹی کیا ہے مشکل اور آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوا ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. You should be face a common complication when you're doing a complex PCI. اس لیے اگر آپ 400 غلطیاں کریں تو بندہ 800 عقل سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ 400 آپ کو وہ نہیں کرنا ہے اور 400 آپ صحیح کریں گے. تو ہم نے مریضوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو یہ صحت کے مسائل ایکچولی تکالیف ہیں، ایک بیماریاں ہوتے ایک تکالیف. تو یہ تکالیف انسانوں کی وجہ سے انسانوں میں ہیں، کیونکہ قرآن میں تو شفا ہے اور قرآن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. اور سن لائٹ پہ کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ اس کو ہندو لوگ فری میڈیسن کہتا تھا، یعنی وہ دوائی جس کا کوئی خرچہ نہیں ہے. تو ہمارے ایک میڈیکل میں ایک ٹرمینالوجی ہے کاسٹ افیکٹیو ٹریٹمنٹ. کاسٹ افیکٹیو یعنی خرچہ کم، اس کے فوائد زیادہ. کاسٹ افیکٹیو تو اللہ کا دو فری ہے. مگر یہاں جب سے پاکستان میں ٹریکٹر آیا ہے اور نیدرلینڈ کو ہم شکست دیتے تھے تو لوگوں نے کھیتی باڑی کا کام چھوڑ دیا. اور جب واشنگ مشین آ گئی تو ہم انسائڈ جاب ہو گئی. اور جب بیل گیٹس نے موبائل ایجاد کیا اور بچوں نے اپنا کھیل کودنا آنا شروع کیا تو سب ہم تکالیف میں مبتلا ہو گئی. کیونکہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے، مگر جڑ تک پہنچنا چاہیے کہ ہمیں اٹیک کیا ہو رہا ہے، ہمارے کمر میں کیا درد ہے، ہمارے سر میں درد کیا ہے، ہمیں پری میچور اسٹیپوروسس کیا ہو رہا ہے، ہمیں پری میچور اسٹیواترائٹس کیا ہو رہا ہے،
ہمیں پری میچور ہارٹ اٹیک کی اور ہے، پھر پوری پاکستان میں رومیٹک ڈیزیز ٹیوبرکلوسس ایشیا میں، باقی ملکوں میں نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم میں ہیں دنیا میں نہیں ہے. تو وجہ کیا ہے؟ تو یہ ہمارے ایکچولی خوراک میں کمی ہے، ہمارے لائف سٹائل چینج ہے. جیسا کینیڈا کا ہیلتھ بجٹ 82 بلین تھا، جب اس نے اپنے لوگوں کو بون وٹامن کے بارے میں اویئر کیا تو ابھی کینیڈا کے ہیلتھ بجٹ جسٹ 22 بلین ہے. تو ہڈیوں کے وٹامن کنکلوژن یہ ہیں کہ کبھی 75 سے کم نہیں ہونا چاہیے ہڈیوں کے لیے، اور 105 سے کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر 34 سال سروائیول کم بھی ہو جاتے ہیں. مگر ہڈیوں کے وٹامن کا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سپلیمنٹ کھاتے ہیں خواہ کسی بھی شکل میں، اور اگر آپ دھوپ میں ساتھ بیٹھ جاتے ہیں یا بیٹھ جاتی ہیں، جو میل ہے فیمیل ہے، تو پھر زیادہ ہو جاتا ہے اور برین میں رپچر کرتا ہے اور گردے خراب ہو جائے. تو یہ اللہ کی اپنی بدماشی ہیں کہ اے انسان، میں نے آپ کو دھوپ دیا ہے، آپ گرمیوں میں دھوپ میں تھوڑا کام کیا کریں، سردیوں میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آپ انڈے کھایا کریں، اور جب سر کا درد نہ ہو اور بخار نہ ہو کسی کو تو وہ مسلمان نہیں ہے. اور دنیا میں حقیقت کے لوگ خلاف ہیں، زمانے کو کبھی گالیاں نہیں دینا ہے. اوکے، تھینک یو. یہ ہمارے مہمان ہیں، کراچی سے آئے ہیں. اس کے کپڑے تو بہت زبردست ہے. اگر کوئی میرا شکل دیکھنا چاہتے ہیں تو اینی ہاؤ میرا شکل یہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس بچی کو میں نے بولی جوڑے بخیری سے اقرا تشي دول هذا زبون لنا شو هذا؟ بابا لا يورجي؟ ها؟ بابا لا يورجي. تفضل شوف. ومن سورة الكهف نهض الخوف كده. Okay, anyhow, let's see what happening in the world. This Pagal doctor, vitamin D doctor, I am changing the world. One day we will be lost in this world, but this world will be changed. But at least these worlds should be in the world, and there is no satellite one can reverse. اگر ہم نے جھوٹ بولا تھا تو اگر آپ لوگ سزا نہیں تو اللہ تو ہمیں ضرور سزا دے گا، کیونکہ انسان اپنے اعمال کی ذمہ دار ہے. The God should be asked from everyone, what was your duty on the earth? انسان کو کیوں بھیجا گیا ہے، کیا چیز کے لیے؟ جیسا کہ تبلیغ، تکلیف برداشت، لگاتار یقین، غیبی مدد، پرچار. تو اس ویڈیو کا پورا جو مقصد تھا، اس کو میرے اپنی خوبصورت یا بدصورت شکل کو آپ لوگوں کو نہیں دکھانا تھا. یہ کوئی مذاق نہیں تھا. اس ویڈیو کا مطلب یہ تھا، ہر چیز کی ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. آبجیکٹیو گول ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ جی پہلے آتا ہے، گول ٹارگٹ بعد میں، ٹی بعد میں. اس کا میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ صحت کے مسائل کم ہو جائے، جو سن لائٹ ڈائریکٹ استعمال کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو. اور میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو لوگ یہ ویڈیو سنتے ہیں کہ وہ ان باتوں پہ عمل کریں، یہ بات دوسروں کو پہنچائیں، جیسے تبلیغ پرچار. اس کا یہ مطلب تھا، کیونکہ میرے شکل تو گوگل پہ بھی ہیں اور میرے بدصورت خوبصورت شکل کو بہت پتہ بھی ہے. میرا یہ شوق نہیں تھا کہ یہ بچی میرے گود میں آ جائے اور میرا نام مشہور ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ اللہ جانتا ہے انسان کے اندر جو فیلنگ ہوتے ہیں، بٹ نو ون نو وٹ از انسائڈ دا ہیومن بینگس. جیسا آج ایک لڑکا، ینگ لڑکا، جب میں ہاسپٹل جا گیا تو وہ ویپ میں، ہماری جو تیمرگرہ کے اسپتال ہیں اس میں بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں. بہت آئی اپریشیٹ کہ جو بھی اسٹاپ ہے ڈاکٹر ہے، ہم نے وہی پروٹوکول اپلائی کیا جو دنیا میں ہے. 5 دفعہ ہم نے کارڈیورجن کیا،
اس کے لیے CPR کیا, اس کے لیے میڈرون دیا, ایوری تھنگ, بٹ وی ہیو ناٹ سکسیڈیڈ ان آور target. We have lost because he was a young man, 22. Because the life actually 2 milliseconds. When the TV with the upper limb is 2 milliseconds, the lower limb is 2 milliseconds. That is the 4 millisecond is T view in the ECG. This is if we mark the T view. This is the upper limb of the ECG. This is the T view. This is a 4 millisecond. This area is just 2 millisecond if you measure in the time. So when this is a P view, this is R, this is S, this is Q. So when this mechanism, when the R is come under T, this is called RNT phenomena. RNT phenomena, and they lead to VAPO. If we do something within 1 minute, the survival is 90 minutes. If we do something in 2 minutes, with every minute later, the survival 10% decreased. So if we do nothing in 10 minutes, we have lost. We will be not in this world. So the life actually 2 milliseconds. We don't know. The most unreliable thing in the world is death. One can never buy life. One can never reverse the parents. One can never buy the good prayers of anyone. So we should be not abusing the world. We should be exposed in the male, the lower part of the feet, and we should be eat all the things, and we should be remember the life of Aswabika. We should be remember وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمًا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمْ. We should be remember the world heliotherapy, and we should be remember the golden words of پٹھان. سورے پشوے سایہ ہوا ہے انگریز اس کو کہتا تھا ڈارکنس ڈیزیز. اینی ہاؤ, تھینک یو, السلام علیکم.